اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز، شہزاد صنم اب بولڈ ٹی وی چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کی خدمت میں ہمیشہ ہی ہم نے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا ہے جو کہ عوام کی توجہ کے مرکز رہے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کی توجہ کے لیے ایک ایسا ہی موضوع تلاش کر کے لائے ہیں جس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اور بیوقوف بنانے والے کون ہیں؟ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ویسے تو بڑے سنتے آئے ہیں کہ فلاں سیاستدان نے یہ کھا لیا، ہمارے فلاں لوگوں نے یہ کرپشن کی، لیکن آج ہمارا جو تعین ہے وہ ہے ہماری بیوروکریسی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پر جہاں پر سیاستدانوں کی اخلاق پروری کا نام آتا ہے اس کے پس پردہ اس کا نام ضرور آتا ہے جس کو ہم اپنی بہت ہی پیاری بیوروکریسی کہتے ہیں۔ اب یہ پیاری ہے یا کچھ لوگوں کے لیے نا پیاری ہوگی۔ پیاری ان کے لیے ہے جن کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ وہ مافیا ان کے پس پشت ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ سیاستدان ہوتے ہیں جو اپنے من پسند بندے اپنی مختلف جگہوں پر لگواتے ہیں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کی نیوز ہے کہ پیٹرولیم کی منسٹری میں ایک سیکٹری صاحب کو معطل کر دیا گیا اور ان کے ذمے ڈالے گئے جناب ہزاروں نہیں بلکہ اربوں روپے کا گھپلا کہ انہوں نے آئل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کیا جس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جناب کیا اس وقت یہ باقی اہلکار، اکیلا تو وہ بندہ نہیں تھا نا، اس کے ساتھ اور بھی تو بیوروکریسی کچھ اہلکار ہوں گے نا، کیا انہیں خبر نہیں تھی؟ انہوں نے آگے خبر نہیں تھی؟ انہیں بھی پتا تھا کہ ہماری پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ یا تو گورنمنٹ کی بہت بڑی پاور کر رہی ہے یا وہ خود اتنے ہی پاورفل ہیں کہ انہیں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ ہم ذرا ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ملک کا دار و مدار لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جو ہوا وہ جناب ملک غلام محمد خان، یہ ایک بیوروکریسی کا بہت کارآمد بندہ تھا۔ شروع میں اس نے حب الوطنی سے کام کیا، لیکن جب لیاقت علی خان نے اس کو وزیر خزانہ بنایا تو اقتدار کی لت جب پڑ جائے وہ چھٹنی بہت مشکل ہے۔ وہ ہے نا شعر، منہ سے لگی ہوئی کافر چھٹتی نہیں ہے۔ یہ تو یہی حال ان کا ہوا۔ ملک غلام محمد نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے پاکستان کی جو خدمت کی سو کی، لیکن در پردہ اس کو اقتدار کا چسکا پڑ گیا۔ اسے پتہ تھا کہ میں کن کن لوگوں کو ساتھ لے کر آگے اقتدار پر قبضہ کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ یہ وقت آیا کہ غلام علی کو فالج ہو گیا۔ وہ اقتدار چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا اور گورنر جنرل کے عہدے تک جا پہنچا تھا اپنی سازشی ٹولے سے ادھر ادھر کرتے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ ہمارے ملک میں ایک بہت ہی مشہور کہاوت چلی آ رہی ہے، بھئی یہ نظریہ ضرورت ہے، یہ نظریہ ضرورت ہے۔ تو یہ نظریہ ضرورت کی پیداوار کہاں کی ہے؟ یہ ہمارے صفحے اول کے سب سے پہلے بیوروکریٹس ملک غلام احمد کی پیداوار ہے۔ اس نے جسٹس منیر احمد سے کہہ کر مولوی تمیز الدین کی جو اسمبلی توڑی گئی تھی اس کو یہ کہہ کر بحال کروایا تھا کہ جی یہ نظریہ ضرورت ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، اس لیے اس اسمبلی کو ہم بحال نہیں کر سکتے۔ وہ دن اور آج کا دن بیوروکریسی نے اپنے جال اتنے شکندے سے بتائے۔ اس کے بعد میں چودھری محمد علی صاحب آ گئے، وہ بھی بیوروکریٹ تھے، وہ بھی وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچے۔ کیسے پہنچ گئے بھائی؟ وہ کوئی الیکٹڈ نمائندے تو نہیں تھے، صرف اپنے ساتھ بار ٹولے سے کر کے پھر سکندر مرزا تک آئے، وہ بھی ایک افسر شاہی تھا، وہ بھی بیوروکریسی کا نمائندہ تھا۔ انہوں نے ایوب خان کو شہ دے کر اس کو ایکسٹینشن دی اور نتیجہ کیا نکلا؟ ایک دفعہ کی ایکسٹینشن ہمارے ملک کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے۔ اس افسر شاہی نے، جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں، یہ پاکستان کا ستیہ ناش کر چکی ہے۔ اگر کوئی آدمی دامنے سونکھنے کوئی آنیسٹ بھی ہوتا ہے تو باقی اس کے ساتھی حضرات اس کو کرپشن کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور کرپشن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا براہ راست پاکستان پر اثر پڑتا ہے۔ اس کا نتیجہ غریب عوام بھگتتی ہے، غریب عوام بھگتتی ہے۔ اب یہ زندہ مثال جو میں نے دی ہے منسٹری پیٹرولیم کی، یا عوام کو ہر جگہ ہی پیسا جاتا ہے، ہر جگہ عوام چکی میں پیستے ہیں۔ یہ جو پیٹرولیم کے مشیر کو کل فارغ کر دیا گیا، جی آپ کو نہیں لگتا یہ سب ایک ٹوپی ڈرامے ہے؟ اتنا سارا مطلب فائدہ لے کر اس کے بعد وہ اس کو فارغ کر دیا گیا، عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کی نظر میں عوام کو کچھ فائدہ ہوا ہے؟ میں ہمیشہ اپنی ٹاکس میں یہی کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگوں کو معطل کیا جاتا ہے
ان کو پس پردہ بحال کرنے کی سازش ہوتی ہے کہ ان کو کسی اور طریقے سے نواز دیا جائے۔ میں آپ کے اپنے چینل کے توسط سے یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم ذہنی طور پر مفلوج ہو گئے ہیں یہ سن کر کہ ہمارے سیاستدان ملک کا بیڑا غرق کر چکے ہیں، پیسے کھا گئے ہیں، لوٹ مار کی ہے۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ زیادہ دور نہ جائیے، ماضی میں ہم جائیں گے تو بہت سی باتیں ہمارے ذہن میں آئیں گی، لیکن زندہ مثال یہ نواز شریف کو ہٹایا گیا جی کہ اس نے بہت مال کمایا اور کھایا، زرداری صاحب نے بہت مال کھایا کمایا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے مال کھایا کمایا، آپ نے ان کو اقتدار سے بھی معطل کروا دیا، نیب کو چھوڑ دیا، سیکورٹی ایجنسیز کو چھوڑ دیا۔ یار ہم سنتے ہیں کہ ان کو جناب ملک سے بدر کر دیا۔ اور بھئی مال انہوں نے کھایا تو کچھ آپ نے برآمد بھی کیا ہے، کیا برآمد کیا ہے؟ اگر برآمد کچھ ہوا ہے تو قوم کو بتایا جائے۔ عمران خان کی گورنمنٹ کو بتانا چاہیے کہ بھائی ہم اتنے اچھے ہیں، ہم نے ان کو ملک بدر بھی کر دیا ہے، ان کو جیلوں میں بھی ڈال دیا ہے، ان سے ہم نے اتنے پیسے ریکور کیے ہیں، آج تک پتہ لگا کہ اتنی ریکوری ہوئی ہے۔ سر جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ٹوپی ڈرامے جی، ہیں، ٹوپی ڈرامہ ہے۔ تو عمران حکومت نے خود ان کو باہر بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ دیکھیں شوکت خانم کی ہاسپٹل کی ٹیم نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ وہ بیمار ہے، اگر وہ ادھر 1 مہینہ اور رہے تو مر جائے گا، بلکہ 1 دن بھی رہے تو مر جائے گا۔ جی جی، تو اس کے بعد اس کو ادھر بھیج دیا، ان کی حکومت نے بھیجا ہے نا۔ دیکھیں یہ بات تو عمران خان خود اپنی زبانی کہہ چکے ہیں کہ اتنی دردناک کہانی سنائی گئی کہ شیریں مزاری کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یعنی کہ اب اندازہ کریں کہ جب شیریں مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو ان کے سامنے ایسی پکچر رکھی گئی ہوگی کہ یہ اب مرا کیا مرا، اب مرا کیا مرا۔ سر کل ایک اور کام ہوا ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یوسف پرساد گیلانی کو اپوزیشن سینٹ کا جو ہے نا وہ ڈپٹی چیئرمین بنا دیا، نہیں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جو ہے نا اس کے کاغذات منظور ہوئے اور اس کو ووٹ بھی پڑے۔ جی، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں اور وہ اس سینٹ کے چیئرمین کے پاس گئے جس کو وہ سینٹ چیئرمین مانتے ہی نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف ہم کورٹ میں جائیں گے۔ جی، اس کے پاس اپنے کاغذ لے گئے سائن کروانے کے لیے۔ تو یہ ڈرامہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس ملک میں ایک ڈرامہ ختم نہیں ہوتا اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تمام ڈرامے جتنے بھی ہیں نا یہ عوام کی توجہ کو ادھر ادھر کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ عوام کی توجہ اگر ایک طرف رہی، ہنگامہ ہوگا، ہنگامہ کا کچھ فائدہ ہوگا، حکومت ہلے گی۔ لہذا آج ایک ایشو ہے، کل دوسرا ایشو ہے، آنے والے دنوں میں کچھ اور ایشو ہوگا۔ اب پچھلے دنوں سے یہ کرونا چل رہا ہے، لوگوں کو الجھایا ہوا، کاروبار بند ہے جی، کرونا آ گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کاروبار ویسے ہی چل رہے ہیں، سکول بند ہیں، یہ دکانیں بازار بند کر دیے، لیکن جہاں سے کرونا زیادہ پھیلتا ہے وہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر جو بڑے مثال کے طور پر سپیئر پارٹس کی دکانیں، ہارڈ ویئر کی دکانیں، بھئی کرونا وہاں چھپا ہوا ہے۔ آپ نے پان والی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، آپ نے ایسے دکانیں کھولی جہاں کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں، وہاں کرونا نہیں ہے۔ یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہیں۔ اس حکومت کو ہم بار یہ تنبیہ کروا چکے ہیں، میسج کروا چکے ہیں کہ خدا را پاکستان کو ایسے گھٹیا بیوروکریٹ سے نجات دیں، پاکستان کو ایسے گھٹیا سیاستدان جو صرف اور صرف اپنے ہی مفادات کا سوچتے ہیں۔ میں کل بھی اپنے ایک ٹاک شو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا کیا مطلب ووٹ ڈالنا ہی رہ گیا، ہم صرف ووٹ ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے عوام ووٹ ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو ووٹ ڈالنے والے ہیں ان میں سے کوئی نمائندہ نہیں ابھی تک آ گیا ہے۔ ہم نے نہیں سنا کسی کا باپ دادا جو سیاستدان رہا وہی چلتا آ رہا ہے، جو کہ نچلی سطح پر سے کوئی ابھر کر سامنے آیا ہو، ایم ایل اے بنا ہو، ایم پی اے بنا ہو، ان کو تو اسٹک کر دیتے، آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ تو اب اس کا حل سوچنا پڑے گا، اور سوچنا بھی چاہیے کہ ہمیں اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں، اور تعلیم سے زیادہ ہنر کی طرف توجہ دیں، تعلیم کی طرف ہنر کی طرف توجہ دیں۔ لوگ اٹھائے ہوئے پھرتے ڈگری نوکری نہیں ملتی جی، نوکری نہیں ملتی۔ ہم غیر ممالک کا پڑھتے ہیں، وہاں پر وہ پوچھتے ہیں اسکول میں، ہاں جی جس بچے کا ذہن جہاں پر بھی ہو اس کو اسی طرف راغب کر دیا جاتا ہے، اس کی پسند کے مطابق اس کو جناب وہ پڑھایا جاتا ہے۔ اگر وہ ہنر مند بننا چاہتا ہے تو اس کو اس کی پسند کا ہنر سکھایا جاتا ہے، جو وہ پڑھنا چاہتا ہے
اس کو پڑھایا جاتا ہے. یہی وجہ کہ وہاں کے ممالک ترقی کر رہے ہیں. اور پاکستان میں جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کو الٹا ہی گھر بھیج دیتے ہیں، اسکول بند ہے، یہ کتابیں نہیں مل رہی ہیں، اس مصنف کی کتابی بازار میں ناپید ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام جو ہے وہ مثبت طور پر پیش کیے جاتے ہیں. اب بولٹ ٹی وی چینل سے موضوعات کا انتخاب ہم کرتے ہیں جو کہ عوام کے روزمرہ معمولات زندگی سے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ جو کہ روزمرہ معمولات کا ایک حصہ ہوگا. شہزاد صنم اب بولٹ ٹی وی کے چیئرمین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.